بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کا واقعہ۔ معزز سامعین، مسلسل 40 دن آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر میں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے، وہ صاحب جمال ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کی خواہش کرتے ہیں۔ وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اس میدان کے ایک گوشہ میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو شہزادی نے اپنے ساتھ 70 کنیزیں لے کر سر پر تاج اور چہرے پر نقاب ڈال کر میدان کے ایک سرے سے سب کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ شہزادی ان کے نور کو دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا ہے مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب عمران نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی۔ معزز سامعین، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام اور سارہ خاتون کے جیسا حسن جمال کسی کے پاس نہیں تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سارہ خاتون نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس مال کا محصول لے لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے۔ اس راستے پر جانے کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق میں سارہ خاتون کو چھپا دیا اور کفن لگا دیا۔ جب شہر میں پہنچے تو محصول والے صندوق کو کھولنے لگے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو بھی ہوگا میں تمہیں دے دوں گا۔ مگر ان کو یہ اشتیاق ہوا کہ اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بالاسرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک حسین عورت اس میں بیٹھی ہے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے، سارہ خاتون نے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ بادشاہ کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ جب سارہ خاتون کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو اس نے 10 ترازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بیعت بھی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین میں دھنس گیا تو کہنے لگا کہ یہ عورت جادوگر ہے۔ حضرت سارہ خاتون نے کہا، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں بلکہ میرا خاوند خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی اور فی الفور اس کا ہاتھ بھی درست ہو گیا اور زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سارہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کیجئے، اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت سارہ خاتون بولی، اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو بادشاہ نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور میں اب توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے نہیں بلکہ یہ میرے خداوند قدوس کا حکم ہے جو تمام جہانوں کا رب اور مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے جو جانب کنعان تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا تھا اس کو واپس کر دیا۔ بادشاہ نے اپنی صاحبزادی جو کہ نیک روح اور خوبصورت تھی لا کر حضرت سارہ خاتون سے کہا، اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے تم کو دے کر اندیشہ بد کیا ہے، تمہارے معاف کے شکرانہ میں بی بی ہاجرہ تم کو دیتا ہوں، جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں اسے معاف کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے گئے۔ مصر سے نکلے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔
لیکن حضرت سارہ اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہیں۔ حضرت سارہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، آپ ہاجرہ سے عقد کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی خواہش کے مطابق حضرت بی بی ہاجرہ سے عقد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ خاتون کی وفات کی تھوڑی مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت کو اپنے نکاح میں لیا جن کا نام کتورہ یا کنتورہ تھا، جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت سے بھی نکاح کیا تھا جس کا نام حجورہ، اور کتاب مذکور میں اس بیوی کا نام حجون یا حجین بھی بتایا گیا ہے۔ اس کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 بیٹے ہوئے۔ معزز ناظرین کرام، اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ نکاح کرنا کتنا ضروری ہے۔ شادی کرنا تو انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اس عمل کو ہم نے اپنی ساکھ بچانے اور ناک اونچی کرنے کے لیے زیادہ اخراجات اور فضول رسومات سے مشکل بنا دیا ہے۔ اخراجات کم سے کم کریں اور رسومات ختم کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شادیاں کریں، تو شادی آسان بھی ہو جائے گی اور گھر میں برکت بھی رہے گی۔ معزز ناظرین، انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔